ایک گاؤں میں پیپل پر چڑیل نے اپنا بسیرا کر لیا اور رات کے وقت وہ چڑیل کسی نہ کسی بچے کی چوٹی کاٹ کر اپنے سر میں لگا لیتی تھی۔ گاؤں والے بڑے پریشان ہوئے کہ اچانک گاؤں میں بچیوں کی چوٹیاں کون کاٹنے لگا ہے۔ جن لوگوں کی بچیوں کی چوٹیاں کٹی تھی ان لوگوں نے پنچایت بٹھائی اور سرپنچ سے اپنے مسئلے کا ذکر کیا۔ سرپنچ جی، کچھ دن پہلے میری بچی کلاس میں فرسٹ آئی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ ہم نے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی، لیکن دوسرے ہی دن کسی نے رات میں اس بچی کی چوٹی کاٹ دی۔ اب میری بچی روتی رہتی ہے، گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی۔ ہاں جی ہاں سرپنچ جی، میری بھی بیٹی جب فرسٹ آئی تھی تو دوسرے دن کسی نے اس کی بھی چوٹی کاٹی ہوئی تھی۔ ارے آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو، میری بچی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ لگتا ہے فرسٹ آنے والی بچیوں کی چوٹی کوئی جلن میں کاٹ رہا ہے، اور مجھے تو یہ کام راجو کا لگتا ہے، کیونکہ اس کی تینوں بچیوں میں کوئی بھی بچی کبھی اچھے نمبر سے پاس تک نہیں ہوئی۔ اتنے میں عبدل مٹھائی کا ڈبہ لایا اور سب کو خوشی خوشی مٹھائی کھلا کر بتانے لگا، میری بیٹی فرسٹ آئی ہے، اس کی خوشی میں سب کو مٹھائی کھلا رہا ہوں، آپ لوگ بھی کھاؤ۔ وہ مٹھائی کھلا کر چلا جاتا ہے۔ سرپنچ جی عبدل کے جانے کے بعد کہتے ہیں، اگر تم لوگوں کا شک ٹھیک ہے تو آج رات راجو عبدل کے گھر کس کی بچی کی چوٹی کاٹنے جائے گا۔ تم لوگوں کو اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا، تبھی اسے سزا دے سکتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ گڈو، پپو اور بھولا تینوں رات کو عبدل کے گھر کے پاس چھپ جاتے ہیں اور راجو کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں۔ لیکن یہ کیا، وہاں تو ایک چڑیل آتی ہے جس کے سر پر بہت سی چوٹیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تینوں چڑیل کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ چڑیل عبدل کے گھر جاتی ہے اور اس کی بیٹی کی چوٹی کاٹ کے اپنے سر میں لگا کر باہر آ جاتی ہے۔ اچھا تو یہ اس چڑیل کا کام ہے۔ چلو بھائیوں، صبح سرپنچ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں چڑیل آ کر یہ سب کر رہی ہے۔ صبح سارا ماجرا سرپنچ صاحب کو بتایا جاتا ہے۔ سرپنچ صاحب کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں، میں ایک بابا کو جانتا ہوں، آپ لوگ اس کے پاس جا کر سارا ماجرا بتائیں، وہ ضرور ہمیں اس چڑیل سے چھٹکارا دلوا سکتے ہیں۔ پھر پپو، گڈو اور بھولا اس بابا کے پاس جا کے انہیں چڑیل کا سارا قصہ سناتے ہیں۔ بابا آنکھیں بند کر کے چڑیل کے بارے میں سب معلومات نکلوا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، چڑیل کی ساری طاقت اس کے بالوں میں ہوتی ہے، اسی لیے وہ گاؤں کی ذہین لڑکی کی چوٹی کاٹ کے اپنے سر میں لگا لیتی ہے تاکہ اس کی طاقت میں اور اضافہ ہو جائے، کیونکہ چڑیل نے بہت سے گاؤں کی بچیوں کی چوٹیاں کاٹ کے لگائی ہیں اور اب اس کو صرف اور صرف ایک چوٹی کی ضرورت ہے۔ اب اسے اگر ایک اور ذہین بچی کی چوٹی مل گئی اور چڑیل نے اپنے سر میں لگا لی تو وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائے گی اور پھر کھل کے آپ لوگوں کے سامنے آئے گی، جو اس کے دل میں آئے گا کرے گی۔ تو بابا اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ اب کی بار وہ کسی نالائق بچی کی چوٹی کاٹ کے اپنے سر میں لگائے تو اس سے اس کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی اور غلط چوٹی لگانے سے وہ چڑیل جل کے ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کیسے ہوگا بابا؟ چڑیل اپنے سر میں خود نالائق بچی کی چوٹی کیوں لگائے گی؟ یہ مجھے نہیں پتا، اس کا حل آپ لوگ خود ڈھونڈیں۔ گڈو یہ سارا ماجرا اپنے گھر جا کے اپنی بیوی کو سناتا ہے۔ گڈو کی بیٹی جس کی چوٹی بھی چڑیل نے کاٹی تھی وہ بھی یہ سب سن رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، بابا یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، یہ کام میں کروں گی۔ دوسرے دن گڈو کی بیٹی پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ اس بار راجو چاچا کی بڑی بیٹی نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا ہے۔ اسی خوشی میں سب مٹھائی کھائے۔ سب لوگوں کو سن کے حیرت تو ہوتی ہے لیکن کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ رات میں چڑیل راجو کے گھر آ کر اس کی بڑی بیٹی کی چوٹی کاٹ کے جیسے ہی اپنے سر میں لگاتی ہے چڑیل کے سارے بال جلنے لگتے ہیں۔ چڑیل چیختی ہے، ہائے بچاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ میرے سارے بال کیوں جل رہے ہیں؟ بچاؤ بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے۔ گڈو، اس کی بیوی اور بچی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گڈو کی بچی کہتی ہے، تم نے ہم ذہین بچیوں کی چوٹی کاٹ کے طاقت حاصل کی، اب ایک نالائق بچی کی چوٹی لگانے سے وہ ساری طاقت ختم ہو گئی، اب تم بھی کسی بچی کی چوٹی کبھی نہیں کاٹ سکو گی۔
ये क्या कर दिया मैंने, बगैर जाने इस नालायक बच्चे की चोटी लगा ली अपने सर में। ये कह के चुड़ैल जल के राख हो जाती है। इस तरह गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा हासिल हो जाता है।